انتم ولکن لا تبصرون۔ آئے لوگوں، جب روح نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، جب چاکنی کا عالم ہوتا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق کے نرخے میں آ کر کے اٹک جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم مرنے والے کے قریب بیٹھے ہوتے ہو، نحن اقرب الیہ منکم، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، ولکن لا تبصرون، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو ہم اور آپ اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کی روح نکلنے کا وقت ہو تو ہمیں اور آپ کو اس کے سامنے کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب کسی کی روح نکل رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا کان العبد المؤمن، اگر آدمی مومن ہوتا ہے، اگر آدمی نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی موت کا ٹائم ہوتا ہے، جب فرشتے اس کی روح کو نکالنے آتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں کأنہم وجوہہم الشمس، ان کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، ان کا چہرہ سورج کی طرح کھل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معه كفن من اكفان الجنہ، معه حنوط من حنوط الجنہ، وہ اپنے ساتھ جنت سے ایک چادر لائے ہیں جس میں جنت کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس مرنے والے سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آئے نیک روح، آئے پیاری روح، آئے نماز پڑھنے والی روح، چل اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، تیری موت کا ٹائم آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کی روح کو بڑے آرام سے نکال لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ کتنا نیک کام کر رہے ہیں۔ یہاں تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوانا۔ آئے نیک روح، چل اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، بہت آرام سے اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لیا جاتا ہے، اور کتنے آرام سے آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک مشکیزے میں پانی ہو، پانی اگر اس مشکیزے کو آپ کنڈیل دیں تو جتنے آرام سے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی ہی آرام سے اس کی روح کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ یہ جو فرشتے اس کی لاش کو لے کر کے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جو سب سے اچھا نام تھا، اس کا دنیا میں جو سب سے بہتر نام تھا، وہ نام بتایا جاتا ہے یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اے نیک روح تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، مرحبا تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان میں اس کی روح کو داخل کیا جاتا ہے، پھر دوسرے آسمان میں لے جاتے ہیں، پھر تیسرے میں لے جاتے ہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ ہم اس کی روح کو لے کر ساتویں آسمان تک آ گئے ہیں، آئے اللہ اب کہاں جائیں؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں اس کو علین میں داخل کر دو، آئے فرشتوں اس کو علین میں لے جاؤ۔ یہ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں جنتی روحوں کا مسکن ہوتا ہے۔ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اب یہ علین میں داخل ہوتا ہے تو جو لوگ اس سے پہلے مر چکے ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں، ارے یہ تو ہمارے محلے کا ہے، یہ تو ہمارے گاؤں کا ہے، یہ تو ہماری برادری کا ہے۔ وہ اس سے سوال کرتا ہے یہ بتاؤ میرے باپ کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ میرے دوست کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ میرے بھائی کا کیا حال ہے۔ وہ جواب دیتا ہے ارے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، وہ تو مجھ سے پہلے اس کو موت واقع ہو چکی ہے، یہ تو تمہیں پتا ہوگا وہ کہاں ہے، کیا وہ یہاں نہیں آیا ہے؟ کہا یہاں تو نہیں آیا ہے، جو یہاں نہیں آیا وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سجین میں جاتا ہے۔ جو علین میں نہیں جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ سجین میں۔ اللہ کے نبی فرماتے اذا کان العبد الکافر، اگر آدمی کافر ہوتا ہے، اگر آدمی بدکار ہوتا ہے، زناکار ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ بڑی بھیانک بڑی ڈینجر شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ایک ٹاٹ کی چادر لائے جس سے بہت زیادہ بری بدبو آ رہی ہے۔ وہ آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، آئے بری روح، آئے بدکار روح، چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف۔ آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے۔ ہلو، ایک ضروری اعلان، ایک چھوٹی بچی کہیں غائب ہو گئی ہے، نازنین نام ہے، اگر کسی کو کہیں دکھے تو وہ اسٹیج پہ آ کے خبر دے دیں۔ نازنین نام کی ایک بچی کہیں غائب ہو گئی ہے، 2 سال کی بچی ہے۔ تو جو برا آدمی ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں، وہ بڑی ڈینجر بڑی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ٹاٹ کی چادر لاتے ہیں جس میں بہت بری بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، آئے بری روح، آئے بدکار روح، چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب یہ فرشتوں کی یہ بات سنتا ہے تو اس کی روح جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے، دوڑنے لگتی ہے۔ فرشتے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، فرشتے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بالآخر اس کی روح کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور کتنی تکلیف آپ ایسے سمجھیے کہ آپ زندہ ہیں، ہم سب زندہ ہیں، اگر کوئی ہماری اور آپ کی چمڑی کو کھینچنے لگ جائے تو ہمیں اور آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے، یہ آپ کے بھی ساتھ ہوگا، یہ میرے بھی ساتھ ہوگا، ہر انسان کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس برے آدمی کی روح کو جلدی سے اس چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے جو جہنم سے لائی گئی ہے اور جس میں بہت بری بدبو آئے۔ فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان میں جاتے ہیں، دروازے میں دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا خراب نام تھا، جتنا برا نام تھا، وہ نام بتایا جاتا ہے یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے، جتنا خراب نام تھا وہ نام بتایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کیجئے، اپنی اولاد کے نام اسلامی نام رکھیے، اپنی اولاد کے نام بہترین عمدہ نام۔ آج کوئی گڈو ہے، کوئی پپو ہے، کوئی چارو ہے، کوئی منا ہے، کوئی للہ ہے، عجیب عجیب نام ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر رائج ہے۔ اچھے نام رکھیے، اچھے بہترین نام۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے. پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کس کی روح کو لے کر کے آ گئے ہو, اس کے اندر سے بہت کوئی بدبو آ رہی ہے, ہم اس کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس آدمی کی روح کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے, اور وہ سجین کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے. جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کی روح کو علین میں ڈالا جاتا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے, اور جو آدمی برا ہوتا ہے, بد ہوتا ہے, اس کی روح کو کہاں ڈالا جاتا ہے؟ سجین کے اندر جو ساتوں زمینوں کے نیچے. یہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں, مرنے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, آئے لوگوں اپنا حساب لو اس سے پہلے تمہارا حساب لیا جائے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, آئے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو, اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو, اپنی موت کو یاد کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثر ذکر حادم لذات الموت, آئے لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی, لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نیک ہوتا ہے وہ علین میں جاتا ہے, اور جو نیک نہیں ہوتا ہے وہ سجین میں جاتا ہے. یہ معاملہ تو تب چل رہا ہے جب لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے. میرے پیارے بھائیوں, جب لاش کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے تو ایک الگ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی روح کو اٹھایا جاتا ہے, اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی, لوگوں مجھے جلدی لے چلو, قدمونی, لوگوں مجھے جلدی لے چلو. لیکن جب وہ نیک نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے آئین تذہبون بہا, آئے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ آئین تذہبون بہا, آئے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ آپ کے بچے, آپ کی اولاد جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا, آپ نے کھیت میں مزدوری کی اپنے بچوں کے لیے, آج آپ کے بچے بھی آپ کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں. آپ کا باپ بھی آپ کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہا ہے. آپ کے دوست جن کے ساتھ آپ چوک چوراہوں پر چائے پیا کرتے تھے, آج وہ دوست بھی آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر کے آ رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, مرنے کے بعد آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے, مرنے کے بعد آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے. اور آپ کی بیوی جو آپ کے انتقال پر روئے گی, لیکن 4 دن کے بعد وہ بھی خاموش ہو جائے گی, کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہوگا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے, جب مردے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور جب مٹی دے دی جاتی ہے, لوگ مٹی دینے کے بعد لوٹتے ہیں, ان کے قدموں کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے, ان کے چلنے کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے, اور وہ کہتا ہے آئے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو, آئے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو. مگر اس وقت آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے. سنائی جاتی ہے آواز, کیوں؟ احساس پیدا ہو جس بیٹے کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی, آج وہ بیٹا بھی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے. میرے دوست جن کی محفلوں میں بیٹھ جائیں تو میں چائے پلاتا تھا, چوک چوراہوں پر پوری اور سنگارا کھاتے تھے, آج وہ دوست بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے, میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے. کوئی آپ کے مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا, یہ احساس ہوتا ہے. اور مرنے کے بعد اگر کچھ کام آنے والا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا اور ثواب پہنچنے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, الا من 3, لیکن 3 ذریعوں سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. کتنے ذریعوں سے؟ 3 ذریعوں سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے.
میری ذرا طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، اسی لیے میں پیر پہ پیر رکھ کر کے میری عادت نہیں ہے پیر پہ پیر رکھ کر بیٹھنا. میں معافی چاہتا ہوں بغل والوں سے، بے ادبی محسوس نہ کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدمی مر گیا، 3 چیزوں کے ذریعے اس کو ثواب پہنچ رہا ہے. پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ دنیا کے اندر کر کے گیا ہے، مر گیا، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے. اچھا صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی نے گاؤں میں ٹیوب ویل لگوا دیا. کیا لگوا دیا؟ ٹیوب ویل جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو ہینڈ پائپ کہا جاتا ہے، یہاں شاید آپ لوگ ٹیوب ویل کہتے ہیں، چاپا. چلیے جو بھی ان کا سمجھ جائیے کیا کہہ رہے ہیں یہ. تو وہ آدمی لگوا کر کے چلا گیا، مر گیا، مرے ہوئے سال گزر گئے، لیکن وہ چاپا کل چل رہا ہے اور لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. جب تک وہ ہینڈ پائپ رہے گا، جب تک وہ چاپا کل رہے گا، مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. اسے کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کر کے جانا. اب یہ مسجد بن رہی ہے اور اس مسجد کے بینر کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے اور اس مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے. آپ مسجد کے لیے چندہ دے رہے ہیں، آپ مر جائیں، جب تک مسجد رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. جب تک مسجد میں نماز پڑھنے والی نماز پڑھیں گے، صدیاں گزر جائیں، سال گزر جائیں، 100 سال گزر جائیں، 1000 سال گزر جائیں، مسجد ہے اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے، رب کعبہ کی قسم مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مرنے کے بعد ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ صدقۃ جاریہ. صدقہ جاریہ کر کے گیا، ثواب مل رہا ہے. او علم ينتفع به. میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اور آپ میری ایک بات پر بھی اگر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر آپ میری ایک بات پر بھی عمل کر لیں گے میرے پیارے بھائیوں، تو میرا 1500 کلومیٹر سے کئی سفر کامیاب ہو جائے گا. لیکن آپ آئے، ہم بھی تھوڑا چیخے چلائے، آپ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے گئے، نہ اس پر عمل میں نے کیا نہ آپ نے کیا، تو یاد رکھیے میرا آنا بیکار، یہ پورا کا پورا جلسہ بیکار. اگر آپ نے ایک بات پر بھی عمل کر لیا، اللہ کی قسم میرا یہاں پر آنا بھی کامیاب ہو جائے گا. میں آپ کو کوئی بات بتا کر کے جاؤں، کوئی دین کا مسئلہ بتا کر کے جاؤں اور آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں، میرے پیارے بھائیوں میں مر جاؤں گا تب بھی مجھے ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ میرے بتائے ہوئے مسئلے پر آپ عمل کر رہے ہیں. تو یہ ہے او علم ينتفع به، نیک علم جو ہے نفع بخش علم دے کر کے گیا ہے، تو اس کا بھی ثواب مرنے والے کو ملتا ہے. اور تیسری چیز اولاد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے. آدمی اگر نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. وہ اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، اس کے نام پر صدقہ و خیرات کرے گی، اس کو ثواب ملتا رہے گا. میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد ان 3 طریقوں سے ثواب پہنچتا رہتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور منو من مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، پھر 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ بڑی خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں، وہ بڑی حسین و جمیل شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اس مرنے والے کو بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں، اڑ جاؤ، اور یہ مرنے والا بڑے پیار سے اٹھ جاتا ہے. اور یہ 2 فرشتے ہیں، ان فرشتوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے. کیا نام ہے؟ منکر اور ایک کا نام نکیر ہے. یہ اس مرے ہوئے آدمی کو اٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ، یہ اٹھ جاتا ہے. اب قبر میں 3 سوال کیے جا رہے ہیں. پہلا سوال کیا جاتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ وہ پہلے سوال کا جواب دیتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. میرا رب کون ہے؟ پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ ربی اللہ،
میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیو یہ سوال آپ سے بھی ہونا ہے، یہ سوال مجھ سے بھی ہونا ہے۔ سوال ہونے سے پہلے جواب کی تیاری کر لو، جواب سیکھ لو۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا دینی اسلام، میرے دین کا نام اسلام ہے۔ کیا نام ہے؟ اسلام۔ اور تیسرا سوال من نبی کا، تیرے نبی کون ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کا نام آئے تو نبی پر درود پڑھیے اور کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تینوں سوالوں کا جواب دیا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے؟ جب وہ جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب چوتھا سوال اس سے کیا جائے گا اور وہ کیا ہوگا؟ آئے اللہ کے بندے ان تینوں سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہے؟ ان تینوں سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہے؟ وہ جواب دے گا قرأت فی کتاب اللہ، آئے لوگو یہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، آئے لوگو یہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئے گی آئے فرشتوں میرے بندے کو تنگ نہ کرو، آئے فرشتوں میرے بندے کو پریشان نہ کرو، اس نے تمہارے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ فَفَرْشُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، اب اس کو اور زیادہ پریشان نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، بہت زیادہ کشادہ کر دیا جائے گا، لیکن جو آدمی نیک نہیں ہوگا، بددین ہوگا، نماز پڑھنے والا نہ ہوگا، خیر کے کام کرنے والا نہ ہوگا، اس کے پاس بھی یہ دونوں فرشتے آئیں گے منکر نکیر، اور یہ بڑی بھیانک شکل کے ہوں گے، ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے دنیا میں بڑے بڑے دیگ ہوتے ہیں، کھانا بنانے کے برتن ہوتے ہیں، اور ان کے دانت اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے کہ دنیا میں بیلوں کے سینگ ہوتے ہیں۔ اسے اٹھائیں گے جھنجھوڑ کر کے، اٹھ جاؤ، یہ اٹھ جائے گا، اور وہ ان دونوں فرشتوں کو دیکھ کر کے ڈر جائے گا۔ یہ فرشتے سے بھی تین سوال کریں گے۔ پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا ہاں لا ادری، افسوس، ہائے میری پھوٹی قسمت، مجھے نہیں معلوم ہے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں معلوم ہے۔ اور جب تیسرا سوال کیا جائے گا من نبی کا، تیرے نبی کون ہے؟ وہ جواب دے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ارے مجھے تو تینوں سوالوں کا جواب یاد ہے،